معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ شریف جیسا کہ ہم اس کا آغاز کر چکے ہیں، تو آج ہماری جو آیت نمبر 130 سے لے کے 132 تک ہے۔ تو جیسا کہ حسب معمول ہم نے ایک ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے جو ہے وہ ہدایت حاصل کریں گے اور اس کے ذریعے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس بات کو بھی ہم نے طے کر لیا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہدایت والی کتاب ہے وہ کتاب ہوتی ہے جو سلیبس میں یا جو ہے وہ پڑھنے کے لیے جو ہے حکم لگا دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہی کتاب ہدایت کے لیے دی ہے، اس لیے ہم اس کے ذریعے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید کروں گی کہ ہم جو ہے راہ حق پر رہتے ہوئے ہم اصل بات کو سمجھنے کے لیے ضرور کوشاں رہیں گے، اور اللہ رب العزت مجھے حق بات کے سوا کچھ کہنے کی توفیق عطا نہ فرمائے۔ کل کی ویڈیو میں دیکھا ہوگا سامعین آپ نے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو بنایا، پھر آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب دونوں باپ بیٹے نے بیت اللہ کو بنایا تو بناتے ہوئے اللہ سے دعا کر لی۔ اسی طرح آپ نے جب کوئی نیک عمل سر انجام دینا ہے تو آپ بھی میں بھی ہم دعا کر لیا کریں، اور جب کام کو کر رہے ہوں پھر بھی دعا کرنی چاہیے، جب کام کو مکمل کر لیں پھر بھی دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ ہم نے ایک خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھا ہے، اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی برانچ جو ہے، دین کے جو راہ ہے، اسی کے اوپر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دین کے لیے جو ہے وہ اتارا گیا ہے مکمل کرنے کے لیے، اسی لیے آپ کو خاتم النبیین بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے کیا سیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی ہے کیا کہ ہمیں مسلم بنا اور ہماری ذریت میں ایک امت پیدا فرما، اور اس پھر امت کے اندر ایک پیغمبر بھیج، اور وہ پیغمبر کون سا ہو جو ان کو ایتیں پڑھ کر سنائے، یعنی کہ وہ ہدایات، وہ آیات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے جو ہے وہ آ چکی ہیں، اور انہی کی مزید آگے تشریح اور تفسیر کے لیے پھر جو ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے آقا کریم جو ہیں وہ اپنے جو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی کتاب کا حصہ وہ لے کر کے آ کے ساری پہلی کتابوں کو جمع کر کے ایک کتاب کی شکل دے دی، اور وہی پڑھنے کے لیے پڑھ کر سنائے۔ بڑی بات جو کل میں نے آپ کو بڑی بات تھی وہ یہ کی تھی کہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، پڑھا لکھا نبی دے۔ ہمارا ثانیہ یہ ہے، پڑھا لکھا اس کو مانتے ہیں جس کو ہمارے سامنے کو جو ہے وہ پڑھ کے آئے کسی سے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے وہ پہلے نے کس سے پڑھا، اس نے جس سے پڑھا اس نے کس سے پڑھا، آخر کار یہ کرتے 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 سلسلہ کدھر جا ملتا ہے، ایک غیبی ذات سے، اور وہ غیبی ذات ہے اللہ کی ذات، اور اللہ جس کو پڑھائے، جس کا معلم اللہ ہو، تو پھر اس کو رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور لوگوں کو حکمت کی باتیں سکھائے وہ پیغمبر، اور لوگوں کا تزکیہ نفس کرے۔ اب آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اب ملت ابراہیمی سے یا ملت ابراہیم سے کون انحراف کرے گا، کون انحراف کرے گا، کون پھرے گا؟ ہم کس دین کے پہ ہوئے؟ ملت ابراہیمی پہ، یعنی بنیاد کس نے رکھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ دعا کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ملت ابراہیم سے کون انحراف کرے گا، یعنی کہ ملت ابراہیمی سے اب کون پھرے گا، کون منہ موڑے گا؟ الا من صافح نفسہ، سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر دیا ہو۔ صافحہ کا مطلب ہوتا ہے حماقت، بے وقوفی۔ نفسہ کا مطلب اپنی ذات، نفس کو سمجھتے جانا، تاکہ آپ آگے چل کر جب آپ ویڈیو کو سنتے جاؤ گے کچھ لفظ آپ کی سماعت سے گزرتے جائیں گے، تو پھر جوں ان کی تشریح آگے قرآن مجید میں آئے گی تو آپ کو ان کو سمجھنا آسان ہوگا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، یعنی اپنے آپ کو، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ اپنے آپ کی پہچان ہمیں نہیں ہو رہی، ہم اپنی پہچان میں فیل ہیں۔ تو یہاں آپ نے دیکھ لیا کہ ملت ابراہیمی سے یرغب ہو، انحراف نہیں کرنا۔ کون ہے جو انحراف کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں کرنا۔ کون سا بندہ کرے گا انحراف؟ جو خود کو حماقت میں ڈال چکا ہے، جو بے وقوف ہے، جو سوچتا نہیں ہے، جو تفکر سے کام نہیں لیتا۔ اب یہ ہوگی بنیاد۔ اب پہنچنا کدھر تک ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ والا کا دستفین ہو فی دنیا، کیا ابراہیم کو تو ہم نے دنیا میں برگزیدہ بنا لیا، والقد اور البتہ تحقیق، دستفی چن لیا، نہ ہم نے ہو ان کو، کن کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، اور البتہ تحقیق ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا میں چن لیا، برگزیدہ کر لیا، خلیل بنا لیا، عزت کے درجے پر فائز کر دیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا، یعنی کہ ان کا شمار کن لوگوں میں ہے؟ صالحین میں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے شمار آپ کو سمجھ میں آ گیا، انہوں نے کیا کام کیے تھے، آپ ان کو پڑھتے اور سمجھتے آ رہے ہو۔ بنو اسرائیل کو بھی آپ نے سمجھا، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی پیچھے آپ نے جو ہے وہ پڑھا۔ جو کوئی بات میں پیچھے سے رپیٹ کروں تو آپ پھر اس ویڈیو کو کھول کے اس میں سے دیکھ لیا کرو، اور یاد رکھیے ایک ہی وقت میں ساری بات نہیں سمجھ آ جاتی۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں اپنی ویڈیوز میں آگے دہراتے جو ہے آپ کو وہ بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اسلم، ابراہیم کا یہ حال بھی قابل ذکر ہے، یہ سمجھانے کے لیے یہ حال قابل ذکر ہے۔ اِذْ جب، قَالَ لَهُ رَبُّهُ اسلم، جب ان کے رب نے ان سے کہا، کیا کہا؟ اسلم، کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ اسلم کا مطلب ہوتا ہے اسلام لے آؤ، یعنی جو دعوت اللہ نے دی ہے اس کو قبول کر لو۔ اب بڑی توجہ سے آپ نے سننا ہے، پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یعنی کہ ہمیں مسلم بنا اور ہم سے یہ قبول فرما۔ اب یہاں اللہ نے قبول کر کے تو کیا کہہ دیا ہے؟ مبارک ہو، ایسی ذاتوں پہ سلام کا نذرانہ ہو، اور اگر آپ سمجھ پا رہے ہیں تو آپ مبارک کے حقدار ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جب ان کے رب نے ان سے کہا اسلم، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ اسلم کا مطلب پیچھے بھی ہم نے سمجھا، متی ہو جاؤ، اطاعت گزار بن جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، فرما بردار بن جاؤ۔ تو اسلم جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو یعنی سلامتی والے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ بولے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ اب یہ وہ تعلیمات ہیں جب اللہ تعالیٰ اور ان کے پیغمبر کے درمیان بات ہو رہی ہے، آپ اور مجھ میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتے ہوئے آپ کو کہتے ہیں کہ اے حبیب، یعنی کہ یہ باتیں جو ہیں لوگوں کو بتاؤ، تو یہ جو ہو چکے ہیں واقعات، تو اب اللہ اپنے حبیب کو غیب کی خبریں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یوں کیا تھا، یہ دعا آپ کے لیے کی تھی، اور پھر اللہ نے ان سے کہا تھا کہ یعنی کہ خود کو میرے حوالے کر دو، پھر ابراہیم علیہ السلام نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا، اور جو ہے وہ کس کے حوالے کیا تھا؟ جو عالمین کا پروردگار ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ذرا توجہ کیجئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، وَوَصَّى کا مطلب ہوتا ہے، پہلے ترجمہ بول رہا ہوں،
اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسی ملت پر چلنے کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی۔ ووصا کا مطلب ہوتا ہے وصیت کرنا، اور وصا وصیت کی بےہا اسی دین کی۔ کس دین کی؟ جس کی بنیاد آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو، اور آپ ان کو پڑھ رہے ہیں، اور علم کے ذریعے راہ ہدایت تک پہنچنا ہوتا ہے، پھر صراط مستقیم کی سمجھ آئے گی۔ اب اسی دین پر رہنے کا ہمیں حکم ہے نا، تو پھر ہم کیوں فرقوں میں بٹے جا رہے ہیں؟ اور آپ کو یہ شاید پتہ نہیں ہے، نہیں پتہ تو میں بتا دوں گی کہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، سارے فرقے۔ ہر فرقے میں سے وہ لوگ جنت میں جائیں گے، صرف ایک گروہ اکٹھا ہوگا جو ایک مستحکم، ایک دین ابراہیمی کو بیس سے سمجھ کر کلمہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہوگا۔ نہ کوئی وہابی جنت میں جائے گا، نہ سنی جائے گا، نہ دیوبند جائے گا، نہ شیعہ جائے گا۔ کون جائے گا؟ مسلم۔ فرقہ پرستی میں بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں اور بہت سی نہیں ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہیں۔ ہم نے ہدایت کس سے لینی ہے؟ قرآن سے، اور قرآن کے ذریعے آپ دین ابراہیمی پہ آپ کو پتہ ہے کہ عید بقرہ پہ آپ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ قربانی دیتے ہیں، اس لیے آپ کو یعنی کہ اچھی طرح ابراہیم علیہ السلام کے نام سے آپ واقف بھی ہیں، اور درود ابراہیمی نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ اس لیے مجھے اس شخصیت کو زیادہ متعارف کرانے کی ضرورت نہیں، صرف قرآن سے میں آپ کو مینشن کر رہی ہوں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کون سے دین پہ ہو۔ اب انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی یہی نصیحت کی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یا بنی یا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسی ملت پر چلنے کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کی، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے۔ اب اس کو سمجھانے کے انداز میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ، پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے، لکم، تمہارے لیے، دین یہی دین اسلام، اور تم نے کیا بننا ہے؟ مسلم۔ فلا تموتن، اور تم نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، یعنی تم تا دم مرگ، یعنی تم مرتے دم تک مسلم ہی رہنا، مرتے دم تک مسلم رہنا۔ اب اگر ہم خود کو کہیں کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں تو ہمیں صرف مسلم رہنا چاہیے نا، ہمیں نہ حنفی، نہ دیوبندی، نہ سنی، نہ شیعہ، کچھ نہیں بننا۔ کیا رہنا ہے؟ مسلم۔ وصیت کیا کی؟ مسلم رہنے کی، اپنی اولاد کے لیے مسلم رہنے کی۔ کیا کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ کہ تم مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ تو اب آپ اپنے دل میں اچھی طرح اپنے دل سے وعدہ کر لو کہ آپ نے وہابی، سنی، شیعہ، دیوبند نہیں بننا، آپ نے کیا بننا ہے؟ مسلم۔ مسلم وہ ہوتا ہے جس کے اندر انسانیت ہوتی ہے۔ داڑھیوں کی پہچان سے اگر لوگ جنت میں جاتے تو یقیناً داڑھیوں والے سب جنت میں چلے جائیں۔ اگر جو ہے وہ مونچھیں منڈوائے ہوئے جنت میں جاتے سب جاتے۔ عورتیں کس کھاتے میں؟ عورت جو کہ بنیاد رکھتی ہے نسلوں کی، اس نے کیا کرنا ہے؟ کیا آپ نے چن لیا ہے کہ آپ کی سردار کون ہے؟ آپ کا امام کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی سردار کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے۔ آج کی دنیا میں آپ نے دیکھنے کیا خواتین جو ہیں وہ کچھ مخصوص سیٹوں پہ کھڑی ہوتی ہیں، کیا خواتین دنیا میں کام کر رہی ہیں؟ کیا ان کو عہدے ملتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی عہدے ملتے ہیں، تو پھر اگر آپ کا کیس لیڈی جج کے پاس لگا ہوا ہے، فیمیل کے پاس لگا ہے، تو آپ فیمیل کے پاس جائیں گے۔ اگر میل کے پاس لگا تو میل کے پاس جائیں گے۔ جب فیمیل کی سہولت موجود ہے تو پھر میل کے پاس کیوں جائیں گے؟ کیونکہ یہ بات صرف سمجھنے والی ہے، یعنی کہ اگر ہمیں ایک سہولت اپنی ہم جنس سے مل رہی ہے، ہمیں اس کو لینا چاہیے۔ اب اللہ کے محبوب ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری سردار کا اعلان کر دیا ہے، نامزد کر دیا ہے، عہدہ حالی نہیں ہے۔ ہماری سرداری کا جو ہمارے اوپر جو سردار ہیں ان کا عہدہ، اس کے اوپر ایک شخصیت بیٹھی ہے، وہ ہیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔
جب آپ کی ذات بیٹھی ہوئی ہیں تو ہم عورتیں کیوں جو ہیں وہ مزاروں پہ جا کے کہتے ہیں کہ داتا دیاں ونگا پالو نہیں کڑیو؟ ہم کیوں کہیں گے؟ کبھی کہتے ہیں فلاں دیا ونگا پالو نہیں کڑیو۔ کیوں نہیں جناب سیدہ کی سنت پہ چلتی ہم؟ کیوں نہیں اپنی سردار کو پہچان پا رہی؟ تو میری دعوت کدھر ہے؟ جناب سیدہ ہماری سردار ہیں، اور فرمان کس کا ہے؟ آقا دو جہاں کا۔ اور اگر ہم آقا کی شریعت کو فالو کر رہے ہیں تو اپنی سردار کی پہچان جو ہے ہمیں لازمی طور پر کرنی ہوگی، پھر ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اللہ کرے کہ آپ کے دل میں اتر جائے میری بات۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔